دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، میرے رب کریم، آپ کے رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اور میرے محبوب سورہ احزاب میں آواز دی، یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 21 کے ابتدائی الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کسی اور کو نمونہ ہی نہیں بنایا، میں نے جب نمونے کے طور پہ پیش کیا تو اپنے مصطفیٰ کو پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے لیے نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سنوارنا کیسے ہے، کوئی اور نمونہ نہ بنانا۔ جب نمونے کی بات آئے، سنورنے کی بات آئے، سدھرنے کی بات آئے تو کسی اور سانچے میں نہ ڈھل جانا، سانچہ مصطفیٰ میں ڈھل جانا۔ اور صاحب میرے آقا جانی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور اس میں پہلا حق جب پوچھا گیا قیلا ما ہننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کون سے حق ہیں جو مسلمان کے مسلمان پر ہیں؟ حضور فرماتے ہیں قالا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی تیری ملاقات ہو تو سلام کیا کرو۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی ملاقات ہو، یہ نہیں دیکھنا آگے غریب ہے، یہ نہیں دیکھنا کپڑے کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھنا، بس یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تو سلام اصل میں دعا ہے، اللہ تجھ پر سلامتیاں کرے، اللہ تیرے اوپر سلامتی کرے۔ دوستان گرامی قدر، اور وہ جواباً کہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو صاحبان محتشم، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، لیکن یہ حق بھی چھن چکا ہے۔ آج تو ہم بلاتے ہیں، اس سے بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسے دوستی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے سلام لینے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو بیچارہ غریب ہے، اس کے تو کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اس سے سلام لینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو صاحب ذہن نشین کر لیں۔ اللہ پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور، یہ قرآن کا 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 61 کے الفاظ ہیں۔ یہ طویل آیت ہے اور اس میں کہاں سے کھانا ہے اس پر بھی کلام کیا ہے۔ اور اکثر یہ بات میں کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ بہنوں کے ہاں کھانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ نہیں صاحب، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بہنوں کے گھروں میں بھی کھانا تجھے اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ تمہیں اجازت ہے کہ ان کے گھروں سے کھا سکتے ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ اللہ کی اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یار وہ بندہ ہی بڑا استغفر اللہ غلط لفظ کہے جاتے ہیں، بغیرت ہے کہ وہ جو بہنوں کے گھر سے کھاتا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کھا سکتے ہو، تم کون ہوتے ہو اپنی من مانی کرنے والے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بہن کے گھر کا کھانے میں تجھ پر کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو کون ہوتا ہے تو اپنی من مانیاں کرنے؟ من مانیوں کا نام نہیں دین من مانیوں کا نام نہیں، یہ تم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہو۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، بلکہ تاجدار رحمت کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے اعمال کو آباد کرو اور ان کو رحمت اور برکت کا سبب بناؤ۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں، آج یہ خیال ہے اور اللہ پاک اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ، اور جب تم داخل ہو گھروں میں تو کیا کرو؟ سب سے پہلے بیوتا، گھروں میں جب داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھر والوں کو سلام کرو۔ جس گھر میں بھی داخل ہو سب سے پہلے سلام کرو۔ تحیّۃً من عند اللہ مبارکۃً طیبۃً، یہ اللہ کی طرف سے برکت اور پاکیزہ دعا ہے، اور یہ اللہ کی عطا کردہ ہے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو، جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے مبارک بھی ہے، برکت کا کام ہے، پاکیزہ کام ہے، اور یہ اللہ کا عطا کردہ کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستان گرامی قدر، آج مزاج بدل گئے، آج رنگ بدل گئے۔